بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وقال عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقال تبارك وتعالى إنا خلقنا كل شيء بقدر. عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، معاون بہنوں اور خواتین اسلام، گزشتہ کی کئی مجلسوں سے ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس مبارک کتاب کی تشریح سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے اس کتاب کی تعریف کے ساتھ ساتھ علم حدیث کی چند باتیں ہم نے سنی، اس کے بعد پہلے حدیث کی تشریح ہم نے سنی، اس کے بعد دوسرے کا ہم نے آغاز کیا۔ تو ہماری بات ایمان کے ارکان تک آ کر رکی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ، ملائکہ، رسول، کتابیں، یوم القیامت اور تقدیر۔ اس میں ہم نے گزشتہ کی 2 یا 3 مجلسوں میں اللہ پر ایمان کے متعلق چند باتیں ہم نے سنی۔ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، ایسی باتیں ہم نے سنی۔ اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یوم القیامت پر ایمان، یہ ایسے موضوعات ہیں جس کے مستقل تفصیل سے اس پر روشنی ڈالنی چاہیے۔ ہم نے مختصر ان کی طرف اشارہ کیا۔ اور یوم القیامت کے متعلق جو بات رہی گئی، اس تعلق سے ہم نے کہا کہ اس سے پہلے ہم نے قیامت کی بڑی نشانیاں، چھوٹی نشانیاں اور اس کے متعلق دوسری باتیں ہم نے مستقل طور پر بات کہی ہے، تفصیل سنائی ہے، جو ریکارڈنگ موجود ہے۔ جو مزید تفصیل چاہتے ہیں وہ ان ریکارڈنگ کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ ان کے تقاضے انشاءاللہ پورے ہو جائیں۔ اور انشاءاللہ 6 ارکان کی تشریح مستقل طور پر ہم عقیدے کے کورس میں پڑھاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کا بھی ایک مکمل سیٹ نکل جائے تو انشاءاللہ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو آج ہماری گفتگو رہے گی آخری رکن پر، جس کا تعلق تقدیر سے ہے۔ انشاءاللہ آج کے مجلس تقدیر کے متعلق ہوگی، انشاءاللہ کل اس کے بعد کی باتیں ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ تقدیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، 6واں رکن تقدیر ہے۔ اور آپ نے سنا اس حدیث کے آغاز میں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جو حضرات آئے تھے ان کے پاس بصرہ سے یہ شکایت لیتے ہوئے کہ وہاں ایسے نوجوان پیدا ہو گئے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، تقدیر کیا چیز ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر نے پوری حدیث سنائی۔ تو اس حدیث کو سنانے کا مقصد ہی اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ تقدیر کیا چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کو ایمان کے ارکان میں شامل کیا۔ اور عبداللہ بن عمر نے کہا جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں کہ وہ لوگ مسلمان یا پھر مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ تقدیر میں ایمان نہیں لاتے، اگرچہ کہ احد کے پہاڑ کے برابر بھی انہوں نے اللہ کے راہ میں صدقہ کیا، اللہ رب العزت ان کے صدقے کو قبول نہیں کرے گا کیونکہ وہ مومن نہیں ہے۔ تو جو لوگ تقدیر پر ایمان نہیں لاتے وہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے، وہ لوگ کافر ہیں۔ اہل علم کا اتفاق ہے اس پر، جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ کافر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم اس کے متعلق چند اہم باتیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، تقدیر اور اس کے متعلق گفتگو کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر اور اس کے متعلق گفتگو کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ ممانعت آئی ہے حدیثوں میں، لیکن اس ممانعت اور ہم جس کی تفصیل سننے والے ہیں یہ دونوں میں فرق ہے۔ تقدیر میں ممانعت اس وجہ سے آئی کہ آدمی تقدیر میں بیٹھ کر غیر ضروری سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرے، خود اپنے طور سے فرضی سوالات نکالیں اور ایسا ہو تو کیسے ہوگا، ویسے ہو تو کیسے ہوگا، ایسے سوالات کی بال کی کھال نکالنے کی کوشش کرے اور غیر ضروری سوالات میں ملوث ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ اور ہم جس تفسیر کو سننے والے ہیں یہ تفسیر اللہ اور اللہ کے رسول نے سنائی، اور تاریخی حوالے سے جو فرقے نکلے ان کی بنیاد پر ہم یہ بات سننے والے ہیں۔ ایسی تفصیل بیان کرنے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا۔ غیر ضروری سوالات، ایسی باتیں جس کی کوئی بنیاد نہیں، جہل پر مبنی، علم سے دور ایسی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، ورنہ تقدیر کو سمجھانا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں سمجھایا ہے۔
تو یہ بحث اور وہ ممانعت دونوں میں فرق ہے، اسے ہم کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے۔ تقدیر اسے عربی میں قدر کہتے ہیں، قدر یقدر قدرا، قدر یقدر قدرا۔ اس کے معنی تین آتے ہیں، تین کے معنی ہیں اس کے، تین معنی ہیں اس کے۔ پہلا معنی قدر یقدر کا معنی طاقت، قدرت والا ہونا، طاقت رکھنا، ایک معنی آتا ہے۔ دوسرا معنی آتا ہے تنگ ہونا، قدر کا معنی تنگ ہونا آتا ہے، ایک دم تنگ ہو جانا، جیسے اللہ رب العزت نے نقدر قرآن میں کئی جگہ کہا کہ ہم ان کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، تو تنگ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اسی لیے لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات میں اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ رات تنگ ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، مطلب جگہ نہیں رہتی فرشتوں کے، یہ ایک معنی۔ دوسرا معنی لغوی معنی اس کا ایک ہے چھپی ہوئی رہنا، کوئی بھی چیز جو چھپی ہوئی ہے اس کے لیے عربی میں کہتے ہیں قدر یقدر تقدیرا، چھپی ہوئی رہنا، ظاہر نہ ہونا۔ تقدیر کو ہم تقدیر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ چیز چھپی ہوئی رہتی ہے، اس کا ہم کو منظر نظر نہیں آتا، منظر عام وہ چیز نہیں آتی، اسی لیے تقدیر کو ہم تقدیر کہتے ہیں، چھپی ہوئی چیز۔ تو یہاں پر جس کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں، جس تقدیر پر ہم کو ایمان لانا ہے، اس کا معنی چھپا ہوا ہے۔ کوئی بھی چیز جب تک ہو ہی نہیں اس کا علم نہیں ہوتا، ہونے سے پہلے وہ چیز چھپی ہوئی رہتی ہے کہ کل کیا ہوگا ہم نہیں جانتے، پرسوں کیا ہوگا ہم نہیں جانتے، فلاں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہم نہیں جانتے، یہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ جب تک کہ وہ چیزیں نہیں ہو جاتی ہم کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں جو بعد میں ہونے والی ہیں، جو ہمارے علم سے چھپی ہوئی ہیں، اس کا علم ہم کو نہیں، یہی معنی ہے تقدیر کا، جس پر ہم کو ایمان آنا ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تقدیر کی بات کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، آپ تقدیر پر ایمان لائیں، اچھے تقدیر پر بھی اور برے تقدیر پر بھی، اچھا اور برا دونوں کو جوڑ کر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کی بھی انشاءاللہ ہم تفصیل دیکھنے والے ہیں۔ تو عزیز دوستو، تقدیر کا معنی چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان اللہ كتب مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، مسلم شریف کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمام مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے لگ بھگ 50,000 سال پہلے ہم نے تقدیر کو لکھ دیا ہے، کیا کچھ ہونے والا ہے، کیا کچھ ہوئے گا، کیا ہوگا، اور قیامت کے دن کون جنت جائے گا، کون جہنم جائے گا، پوری تفصیل اللہ رب العزت نے اس دنیا کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا، 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اور جب اللہ نے تقدیر جب اللہ نے سب سے پہلے مخلوق کو بنایا، سب سے پہلا مخلوق، سب سے پہلا کریچر کون ہے؟ قلم ہے، کہ اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا کیا تو قلم نے پوچھا کہ میرا کام کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ اکتب ما ہوا کائن، لکھو جو بھی کچھ ہونے والا ہے۔ تو اس قلم نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا، اور اسے لکھ کر اللہ رب العزت نے اپنے پاس محفوظ کر لیا، اسی کو اللوح المحفوظ کہتے ہیں۔ اللوح المحفوظ میں اللہ رب العزت نے پوری تقدیر لکھ کر محفوظ کر دی۔ ابھی جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی ہوئے گا، سب اس لوح محفوظ کے مطابق اس میں جو لکھا گیا ہے وہی ہونے والا ہے۔ اور اسے کہا گیا لوح محفوظ، ایسی کتاب جو انتہائی حفاظت کر دی گئی، اور اللہ رب العزت کے پاس اس کا سارا علم ہے۔ تو عزیز دوستو، تقدیر 50,000 سال پہلے، دنیا پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے جو بھی ہوگا لکھ دیا گیا ہے، جو بھی ہونے والا ہے لکھ دیا گیا ہے، اور کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے اس کی بھی تفصیل بیان کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کے درمیان تشریف لائے، اپنے ہاتھوں میں 2 کتاب رکھے ہوئے تھے، دونوں کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ یہ جنتیوں کے نام ہیں، یہ جہنمیوں کے نام ہیں۔ جنتیوں کے نام لکھ دیے گئے، جہنمیوں کے نام لکھ دیے گئے، اور ہر آدمی کو وہی کچھ ملنے والا ہے جسے اللہ نے لکھ دیا، اس سے ایک نقطہ ذرہ برابر بھی تبدیلی ہونے والی نہیں، جو ملا ہے وہی مل کر رہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو صحابہ نے وہی سوال کیا جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہم آخر عمل کیوں کریں، یا آخر
دنیا کس لیے؟ اگر پہلے سے ہی لکھ دیا گیا ہے تو یہ دنیا کس لیے؟ ہم کس لیے رہیں؟ کیوں عمل کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس علم کو اپنے پاس چھپا لیا ہے. کون جنت جائے گا کون جہنم جائے گا ہم کو نہیں معلوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا یعملوا کل میسر لہ عملہ، تم لوگ عمل کرتے رہو، تمہارے لیے جو آسان ہے عمل وہ تمہارے لیے وہ آسان ہو جائے گا. اگر تم جنت جانے والے ہو تو جنتیوں کے اعمال تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے. نعوذ باللہ اگر کوئی آدمی جہنم جانے والا ہے تو جہنمیوں کے اعمال اس کے لیے آسان ہو جائیں گے. تو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ جنت کے اعمال کرتا رہے، نیک اعمال کرتا رہے. جب تک وہ نیک اعمال کرتا رہے گا یہ علامت ہے کہ اسی میں اس کی خاتمہ ہونے والا ہے اور اسی میں وہ ختم ہونے والا ہے. اور جب تک وہ عمل کرتے رہے گا اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ کہاں جا کر ختم ہونے والا ہے. اگر کوئی آدمی حرام خوری میں مبتلا ہے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ راستہ جس میں چل رہا ہے جہنم کا راستہ ہے، اسی پر چلے گا تو جہنم میں جا کر ختم ہوگا. تو ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ عمل کرو اور عمل میں خیر کرنے کی کوشش کرو کیونکہ یہ جنت میں جا کر ختم ہونے والا ہے. آدمی حرام سے بچے اور حرام کی طرف نہ جائے. اگر کوئی حرام میں ملوث ہے تو معنی یہ ہے کہ راستہ جہنم میں جا کر ختم ہونے والا ہے. تو سب سے پہلی چیز ہم کو یہ جان لینی چاہیے جہاں تک تقدیر کی بات ہے، ہم کو دو کام نہیں کرنے، دو کام تقدیر کے متعلق ہم کو نہیں کرنے. پہلا کام فرضی سوالات پیدا نہ کریں. فرضی سوالات کیا مطلب؟ کہ ایسے ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ بھائی فلاں آدمی ہیں اگر وہ فلاں نیک کام نہیں کریں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ کیونکہ جیسے آپ نے جان لیا فرضی سوالات کے لیے تقدیر کے اس بات میں جگہ ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ تقدیر چھپی ہوئی ہے، کسی کو نہیں معلوم. جب تک کہ وہ چیز ہو نہیں جاتی کس کو کیا پتا؟ ایک آدمی آ کر زید بن علی رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کے پاس آ کر اس نے کہا کہ حضرت میں اس پہاڑ سے چھلانگ لگاؤں تو کیا میں مر جاؤں گا؟ اگر میری تقدیر میں نہیں مرنا لکھا ہے تو بھی کیا مر جاؤں گا میں؟ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کر چھلانگ لگاؤ، اگر مر جائے تو ہم کہیں گے کہ تقدیر میں موت لکھی ہوئی تھی، اگر تقدیر میں موت نہیں لکھی ہوئی تو بچ گئے تو ہم کہیں گے کہ تقدیر میں نہیں لکھی ہوئی بات ہے نا. تو یہ فرضی سوالات، میں چھلانگ لگاؤں گا نیچے گر کر نہیں مرا تو تقدیر میں موت لکھی ہوئی ہے میں نہیں مرا تو ہے نا. ایسی فرضی سوالات کی گنجائش نہیں. تو اسی لیے اگر کوئی آدمی فرضی سوالات پیدا کرتا ہے تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق کہا ہے کہ دیکھو فرضی سوالات مت پیدا کرو، اپنے طور سے سوالات مت پیدا کرو، کیونکہ تقدیر کسی کو نہیں معلوم جب تک کہ وہ نہیں ہو جاتی ہے نا. فلاں کو آپ نے دیکھا کہا کہ بھائی وہ آدمی فلاں ایسا ہے، کیا آدمی جنت میں جائے گا؟ کس کو پتا؟ اللہ بہتر جانتا ہے. فلاں کا عمل انتہائی بدترین ہے، کیا فلاں جہنم جائے گا؟ کس کو پتا؟ اللہ بہتر جانتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بدل جائیں، ہو سکتا ہے کہ ایمان ڈالیں، ہو سکتا ہے کہ نیک سال بن جائے، امکانات ہیں. تو اس وجہ سے پہلا کام کیا ہے؟ یہ فرضی سوالات پیدا نہیں کرنا. یہاں پر پورے سوالات کے دروازے بند. لوگ آ کر جب بھی تقدیر کی بات کرتے ہیں فوراً ان کے پاس ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں پہلے سے ہے نا، کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا. ہم کہیں گے بھائی فرضی سوالات کیوں کرتے ہو؟ ہم کس کو پتا؟ اللہ ہی پوچھا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. تو ہپوتھیٹیکل کوشچنز اپنے طور سے سوالات پیدا کرنا اس کے لیے گنجائش ہی نہیں، یہ دروازہ بند کر دیں، یہ ہرگز نہیں کریں گے. دوسرا، برائی کرنے کے بعد، کوئی بھی گناہ کرنے کے بعد آدمی کے لیے اجازت نہیں وہ کہیں کہ یہ تقدیر میں تھا اس لیے میں نے کیا، یہ چیز تقدیر میں تھی اس لیے میں نے کیا. یہ بالکل بیکار بات ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب آدمی برائی کرنے کے لیے جا رہا تھا تو اللہ رب العزت نے ہر آدمی کے دل میں قدرتی طور پر ایک واضح دینی ایک چیز رکھ دی ہے. وعد اللہ فی قلب کل مسلم. ہم نے الصراط المستقیم کی حدیث میں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو سمجھانے کے لیے کہا کہ ایک راستہ ہے، راستے میں دو طرف بڑی بڑی دیواریاں ہیں، ان دیواریوں میں
بہت سارے دروازے ہیں، ان دروازوں میں پردے ڈال دیے گئے. ایک آدمی اوپر سے پکار رہا ہے کہ اس راستے میں داخل ہو جاؤ، اور ایک آدمی بیچ میں ٹہر کر یہ کہہ رہا ہے کہ ان پردوں کو کھول کر بھی مت دیکھو، اگر دیکھو گے تو داخل ہو جاؤ گے. تو اس کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ جو اوپر سے بلا رہا ہے اللہ کی کتاب ہے، اور یہ جو راستے کے بیچ میں ٹہر کر پکار رہا ہے یہ کیا ہے؟ وَعْدُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ كُلِّ مُؤْمِنٍ، اللہ کا ڈرانے والا جو ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے، ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے. یہ جو کوشن کرنا ہے، ڈرانا ہے، یہ اللہ رب العزت نے دل میں پیدا کر دیا ہے قدرتی طور پر. جیسے ہم بھوک پیاس کے محتاج ہیں، ویسے دل میں ڈرانے والا موجود ہے. یہاں تک کہ غیر مسلمان بھی دیکھیں گے آپ، جب وہ برائی کرنے جاتے ہیں تو ان کا دل دھڑکتا ہے. ابھی انشاءاللہ آنے والے حدیثوں میں دیکھیں گے کہ برائی جب آدمی کرتا ہے تو برائی کی کیا علامت ہے، نیکی کی کیا علامت ہے، اس کے لیے مستقل حدیثیں آنے والی ہیں، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو فی الحال ہم کو سب سے پہلے بات سمجھنی ہے کہ آدمی برائی کرنے کے بعد یہ کہے کہ تقدیر میں تھا اس لیے میں نے کیا، بالکل غلط بات ہے. کیوں؟ جب تم برائی کر رہے تھے تو اللہ کا ڈرانے والا دل موجود تھا، کیوں نہیں ڈرے تم؟ اور اس سے پہلے تمہیں بتا دیا گیا کہ چیز حرام ہے، تم نے کیا کیوں؟ بعد میں تم نے کر دیا تو یہ کہہ رہے ہو جب کر رہے تھے وہ تو تقدیر میں تھا آنے والا، تب تمہیں اللہ کا ڈرانے والا، اللہ کا ڈر نہیں تھا دل میں کہ فلاں کام میں کر رہا ہوں یہ حرام ہے، کیوں نے حرام سے اپنے آپ کو کیوں نہیں روکا؟ ایک صاحب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مجلس میں پیش کیے گئے. ان کا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے شراب پی یا پھر چرا لیا. وہ صاحب نے چرا لیا تھا تو عمر بن خطاب نے صاحب سے پوچھا کہ بھائی کیوں چرایا؟ پتہ نہیں تھا چرانا حرام ہے اسلام میں، جانتے نہیں وہ اسلام میں چرانا اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. تو وہ صاحب نے کہا کہ اے عمر بن خطاب، اے امیر المؤمنین، میں نے چرایا اس لیے کہ تقدیر میں چیز تھی، میں نے چرایا. تقدیر میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ چرا تو میں نے چرایا، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ عمر بن خطاب نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو، تقدیر میں ہاتھ کاٹنا تھا اس لیے ہم نے ہاتھ کاٹا ہے، معاملہ ختم ہے نا. برائی کرنے کے بعد آپ تقدیر کو بنیاد بنائیں گے تو ایسے ہی انہیں جواب ملیں گے. کیوں؟ بنیادی وجہ ہے جب آدمی غلطی کر رہا تھا تو اسے پتا تھا کہ چیز حرام ہے، اسے پتا تھا کہ چیز نہیں کرنا ہے، دل اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے، ان تمام چیزوں کو اس نے دھتکارا، ٹھوکر مارا اور آگے بڑھ کے اس نے برائی کی تو سزا کا مستحق ہو. تو کبھی بھی غلطی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد آدمی تقدیر کو بنیاد نہ بنائے، تقدیر کو بنیاد نہ بنائے، یا بنیادی چیزیں اسے ذہن میں رکھنی چاہیے. ہاں اگر کسی نے اپنے حد المقدور کوشش کی، حاصل کرنے کی کوشش کی یا پھر فلاں کام کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کام اسے بند نہیں پڑا، اسے جتنا کرنا تھا سب کچھ کیا اس نے، لیکن اس کے باوجود وہ کام بند نہیں پڑا، اس کے بعد اسے نقصان ہو گیا. سمجھیے ایسی صورت میں اگر وہ کہے کہ بھائی میں نے جو کرنا تھا کیا، اب یہ جو نقصان ہوا ہے میرے حد کے باہر، میرے حدود سے باہر نقصان ہوا ہے، تو یہ تقدیر میں تھا اس لیے ہوا، ایسے موقع پر کہنا جائز ہے. مثال کے طور پر ایک صاحب نے تجارت کی، انویسٹ لگایا، محنت کی، خوب محنت کی، لیکن اللہ نے چاہا کہ وہ تجارت نہیں چلے تو گھاٹا ہوا، گھر بڑھ گئے. لوگ آ کر پوچھے کہ بھائی آپ نے اتنا بڑا گھاٹا کر دیا، کیا آپ کو شرم نہیں آتی، کیا آپ کو عقل نہیں ہے؟ لوگوں نے ڈانٹا تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ہم نے جو محنت کرنی تھی ہم نے کر ڈالی، اب اس سے مزید چل کر اگر کچھ نقصان ہوا تو میں اس کا ذمہ دار نہیں، یہ تقدیر میں تھا. تو ہم دیکھیں گے کہ اس نے محنت کی کہ نہیں. اگر محنت کی ہے اور اس نے جو بھی کرنا سب کچھ کیا، اس کے باوجود اسے نقصان ہوا تو اس کے لیے جائز ہے کہ کہے کہ چیز تقدیر میں تھی اور ویسے ہو کر رہی. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، غالباً وہ مسلم شریف کی روایت ہے، آدم علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. آدم علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. داؤد علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ سب کچھ آپ ہی کی وجہ سے، اگر آپ جنت میں پھل نہیں کھاتے تو ہم سب جنت میں رہتے، آپ نے جنت میں پھل کھا لیا تو ہم نے اس دنیا میں آنا پڑا، اور یہ جو بھی ہو رہا ہے سب کچھ آپ ہی کی، اس کے ذمہ دار موسیٰ علیہ السلام. آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی کیا تم تقدیر پر ایمان نہیں لاتے، کیا آپ تقدیر پر ایمان نہیں لاتے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدم نے ڈیبیٹ جیت لیا، آدم نے یہ کہہ کے ڈیبیٹ جیت لیا، انہوں نے غلطی کی اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کیا، ایسا کچھ اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا اس لیے ہوا.
تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی جب اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد جو کرنا سب کچھ کرنے کے بعد اس باوجود سے غلطی ہوئی تو وہ اس کا ذمہ دار نہیں، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کہے کہ چیز تقدیر میں تھی اس لیے ہوئی، لیکن غلطی کرنے کے بعد ہرگز تقدیر کو سبب نہیں بنائے گا۔ یہ دو کام ہرگز نہیں کرنی، عام طور پر جو لوگ تقدیر کے معاملے میں مغالطہ کرتے ہیں وہ اسی میں پھنسے رہتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اہم چیز ہم کو دیکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا ہے تو 4 اس کے مرتبے ہیں، تقدیر کے 4 مرتبے ہیں، اس پر ہم کو اچھے ڈھنگ سے ایمان لانا ہے، تب جا کے ہمارا ایمان تقدیر میں درست ہوگا۔ اسی کو مراتب القدر کہتے ہیں، مراتب القدر، یہ 4 مراتب ہیں، 4 مرتبے، انہیں ٹھیک ڈھنگ سے سمجھے اور ان میں ہمارا ایمان مضبوط ہو تو تقدیر میں ہمارا ایمان مضبوط ہے، مانا پہلا مرتبہ العلم، دوسرا الکتابہ، تیسرا المشیئہ، چوتھا الخلق۔ العلم، الکتابہ، المشیئہ، الخلق، یہ 4 مرتبے ہیں، انہیں سمجھیں اور اس میں ہمارے ایمان کو درست کریں تو تقدیر میں ہمارا ایمان مضبوط ہے، پہلا کیا ہے؟ العلم مانا علم، جاننا، اور اللہ رب العزت اس میں ہم کس پر ایمان لائیں گے؟ اس پر ایمان لائیں گے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ان اللہ بكل شيء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ عنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو، اللہ رب العزت نے مزید کہا وما تسقط من ورقة الا يعلمها، اللہ کے پاس تمام غیب کی کنجیاں ہیں اور سب کا علم اللہ رکھتا ہے اپنے پاس، یہاں تک کہ اگر ایک جھاڑ کا ایک پتا بھی گر جائے تو اللہ رب العزت کے علم سے باہر نہیں جاتا، جھاڑ کا پتا بھی گرے اللہ کے علم کے ساتھ گرتا ہے، تو اللہ کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، وسع كل شيء علما، اللہ رب العزت ہر چیز پر علم کے اعتبار سے چھایا ہوا ہے، اللہ رب العزت ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ، لوگوں کے سینوں میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اللہ رب العزت انہیں جانتا ہے، ہم سوچتے ہیں اللہ رب العزت جانتا ہے، دل کے بھید اللہ ہی جانتا ہے، دل کی بات اللہ ہی جانتا ہے، تو اس میں علم میں ہم اس چیز کا ایمان لائیں گے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز اللہ رب العزت کے علم کے باہر نہیں ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کلیات کا بھی علم رکھتا ہے، جزیات کا بھی علم رکھتا ہے۔ کلیات کا علم یعنی موٹی موٹی باتوں کو جاننا، جیسے کہ فلاں پیدا ہوں گے، یہ عمر وفات پائیں گے، ان کی زندگی میں ایک تکلیفیں آئیں گی اور اس کے بعد وہ جنت جائیں گے، اسے کہتے ہیں کلیات۔ ایک ہے جزیات، جزیات کا معنی کیا ہے؟ ایک صاحب بیٹھے ہیں، اب تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ یہاں رکھیں گے کہ یہاں رکھیں گے، کھجائیں گے کہ نہیں کھجائیں گے، ہے نا، اسے کہتے ہیں جزیات، چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کو نہیں، آپ بیٹھے پتہ نہیں کہ آپ پھر ہاتھ رکھیں گے نہیں رکھیں گے، اب یہاں بیٹھے ہیں، اٹھیں گے تو کیسے اٹھیں گے، سانس لیتے اٹھیں گے، سانس پکڑ کر اٹھیں گے، بالکل معمولی سی بات ہے، اللہ رب العزت اس کا بھی علم رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کا بھی علم رکھتا ہے، کلیات کا بھی علم رکھتا ہے، جزیات کا بھی علم رکھتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور ہر چیز اس کے ہونے سے پہلے اللہ رب العزت علم رکھتا ہے، ہونے کے بعد اللہ رب العزت علم رکھتا ہے، سب چیز کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اب یہاں پر ایک اہم نقطہ جو ہمارا آپ کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں ہم جا بجا دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فلاں امتحان میں لوگوں کو ڈالا تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، حتی یعلم الصادقین، کئی جگہ ہم دیکھتے ہیں لیعلم اللہ، اللہ نے ایسا کیا تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ نے ایسا کیا تاکہ اچھے اور برائی میں فرق پیدا ہو جائے۔ تو یہاں پر جو لوگ شک و شبہات کی دنیا میں گھومے رہتے ہیں، جو لوگ متشابہات کی دنیا میں پھنسے رہتے ہیں، انہیں بنیادی ایک سوال انہیں پیدا ہو جاتا ہے کہ کیوں اللہ ایسا کرتا ہے تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے، اللہ نے فلاں کو آزمائش میں ڈالا تاکہ معلوم ہو جائے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ قرآن میں آپ عبارت پڑھتے جائیں لیعلم اللہ، حتی یعلم اللہ، یہ کثرت سے آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے فلاں آزمائش میں ڈالا
تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. یہ کثرت سے آپ پڑھیں گے قرآن میں، ایک دو آیت نہیں بلکہ بہت ساری آیتیں اس پر مشتمل ہے. تو یہاں پر بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، خاص طور پر جن کے ذہن میں ٹڑ ہے، وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ بھائی زمانہ ایک اس سے پہلے اللہ نہیں جانتا تھا، ہے نا، اس سے پہلے اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. نعوذ باللہ. جب تک کہ آزمائش نہیں آئی اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے نا. جیسے اللہ رب العزت واقع بدر کے متعلق کہتا ہے کہ اس میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس سے معلوم ہوگا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. تو اگر یہ بدر کی لڑائی سے پہلے کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ کون سچے ہیں؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ کون جھوٹے ہیں؟ معلوم تھا. لیکن یہاں پر یہ عبارت اس ڈھنگ سے استعمال کرنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو تو ہر جزیات کا علم ہے، ہر کلیات کا علم رکھتا ہے. یہاں پر اصل میں ایسے کہہ کے یہ ظاہر کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ جو فیصلہ کیا اس کا سبب یہ ہے، یہ سچے ہیں لوگوں کو معلوم ہو جائے، یہ جھوٹے ہیں لوگوں کو معلوم ہو جائے. یہ آزمائش آئی تاکہ ان کی حقیقت لوگوں کو معلوم ہو جائے. اللہ تو جانتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا جب تک کہ شہادت وٹنسز موجود نہ ہو. اسی لیے ہم قیامت کے دن دیکھیں گے اللہ رب العزت جسم سے گفتگو کرے گا، ہمارے ہاتھ پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گی. قیامت کے دن اللہ رب العزت کو جانتا ہے کہ کون جنت ہے کون جہنم، لیکن سوالات جوابات ہوں گے. فرشتوں کو بلایا جائے گا، جسم کے اعضاء سے پوچھا جائے گا تاکہ حجت قائم ہو، تاکہ ان لوگوں کے دل میں اطمینان پیدا ہو جائے کہ ہمیں غلطی کی اس لیے جہنم میں جا رہے ہیں. حجت قائم ہو جائے. وٹنسز اللہ پیش کرتا ہے، ورنہ اللہ کے لیے تو سب کچھ ہے. اللہ اگر لوگوں کو جہنم میں ڈال تو کون پوچھے گا؟ جہنم میں جنت میں ڈال تو کون پوچھے گا؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں ایسا ہوتا نہیں. اللہ رب العزت حجت قائم کرتا ہے، رسول بھیجتا ہے، فرشتے کتابیں نازل کرتا ہے، صاف دیتا ہے، اور لوگوں کے لیے عمل کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. مغفرت ہے، معافی ہے، اور اس کے بعد قیامت کے دن آئے تو حساب کتاب ہے. ان کے اعمال نامے ان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے، فرشتوں کو بدل ثبوت پیش کیا جائے گا. یہ سب کچھ کس لیے؟ تاکہ بندے کو اطمینان ہو جائے. اللہ تو انصاف پسند ہے لیکن اسے اطمینان ہونا چاہیے. منافقین کفار ان کی زبان ختم نہیں ہوں گے، وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے خلاف کہہ دیں، تو اطمینان ہو جائے، لوگوں کے ثابت ہو جائے، حجت قائم ہو جائے. اسی لیے اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اس واقعے کے بعد اللہ کو پتا چل گیا. مراد ادھر کیا ہے؟ ظاہر ہو گیا. اللہ کو پتا چل گیا. مراد کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں علم ظاہری، یعنی لوگوں کے درمیان ظاہر ہو گئے کہ کون سچے کون جھوٹے ہیں. ورنہ اس سے پہلے کون سچے تھے کون جھوٹے تھے اللہ کو تو معلوم ہے، لیکن ساری دنیا والوں کو تو معلوم نہیں. بدر کی لڑائی سے پہلے عرب پورا یہ سمجھ رہے تھے کہ قریش بھی حق میں ہو سکتے ہیں، اور ابو جہل نے یہاں تک دعا کی کہ اللہ جن کے پاس حق ہے اس کی مدد کی جائے، ہے نا. تو ساری دنیا والوں کے اندر ایک کشمکش تھا کہ کون حق میں کون باطل میں، پتہ نہیں. لڑائی ہوئی، مسلمانوں کو جیت ہوئی، تو اللہ نے کہا کہ دیکھو اب معلوم ہو گیا کہ کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں. تو یہاں پر اللہ جان لے گا. اللہ جاننے کے لیے جو کہا جاتا ہے مانا یہ کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، مانا یہ کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے. جہاں کہیں بھی اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کو اس سے پہلے معلوم نہیں تھا، مثال کے طور پر نعوذ باللہ، اس کے بعد اللہ کو معلوم ہوا کہ کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں، ہے نا. بدر کی لڑائی کے بعد کون منافق ہیں کون پکے مومن ہیں، کون کافر ہیں کون مومن ہیں، یہ بدر کی لڑائی کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوا. اب مثال کے طور پر نعوذ باللہ اگر اللہ کو نہیں معلوم ہوتا، اللہ کو نہیں معلوم ہوتا کہ بھائی فلاں آدمی سچا ہے فلاں آدمی جھوٹا ہے، تو ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ ہے نا. اللہ نے ایسا کیا تاکہ لوگوں کے درمیان ان کے ذہن میں یقین پیدا ہو جائے کہ یہ سچے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ایسا کیا. اسی کو علم ظاہری کہتے ہیں، اسی کو علم ظاہری کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے قرآن میں کثرت سے ایسے عبارات استعمال ہوئے، ورنہ اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ رب العزت جانتا نہیں. اللہ تو جانتا ہے ہر چیز، حجت قائم کرنے کے. اچھا، تو العلم پہلا جو نقطہ ہے، علم میں ہمارا ایمان مکمل ہوگا جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کلیات کا علم جانتا ہے، جزیات کا علم جانتا ہے، اور ہر چیز کا علم اللہ کے پاس پہلے سے ہے، ہونے سے پہلے اللہ کے پاس اس کا علم ہے، مکمل طور پر علم رکھتا ہے اللہ رب العزت. یہ پہلی چیز میں ہم ایمان لائیں گے. دوسرا الکتاب، دوسرا مرتبہ دوسرا رتبہ
الکتاب، الکتابہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے تقدیر کو لکھ دیا ہے. پورے 3 قسم کی کتابہ ہے. الکتابہ العامہ، 3 قسم کی کتاب. کتابہ کا مطلب لکھنا، کتابہ کا مطلب لکھنا. اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے. اللہ تو جانتا ہے تقدیر، لیکن اللہ نے اسے لکھ بھی دیا ہے، اور جو لکھا گیا اس کے مطابق ہونے والا ہے. اب جو لکھا گیا ہے اس کے مطابق ہونے والا ہے. تو دوسرا نقطہ اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے. اب یہاں پر 3 قسم کے لکھنے اللہ نے لکھے ہیں. ایک عام لکھنا، عام کتابت جو لوح محفوظ میں ہے، عام کتابت. ایک ہے الکتابہ العمریہ، الکتابہ العمریہ، ایک فرد کی عمر میں وہ کیا کرے گا. ایک فرد کو جو عمر ملا ہے، جو زندگی ملی ہے، 60 سال کی 70 سال کی جو زندگی ملی ہے، اس میں یہ کرے گا کیا، اچھا رہے گا کہ برا رہے گا، اس کے کیا اعمال ہوں گے، اس کے لیے کیا رزق ہوگا. اس کے لیے تفصیل ایک حدیث آنے والی ہے، اس میں ہم اس میں زیادہ تفصیل دیکھیں گے انشاءاللہ. تو دوسرے قسم کی کتابہ عمر، ایک آدمی اپنے عمر میں کیا کچھ کرے گا اسے لکھ دیا گیا ہے. تیسرے قسم کی کتابت الکتابہ الحولیہ، 1 سال میں جو بھی پیش آئے گا اسے اللہ نے لکھ دیا. الکتابہ الحولیہ، 1 سال میں جو بھی کچھ پیش آنے والا ہے اسے لکھ دیا گیا ہے. اور یہی کچھ ہم لیلۃ القدر کے متعلق سنتے ہیں. لیلۃ القدر کی رات میں تقدیر نازل ہوتی ہے، فرشتے تقدیر لے کر نازل ہوتے ہیں. آئندہ لیلۃ القدر تک اس دنیا میں جو بھی ہوگا، کیا ہونے والا ہے، وہ تقدیر لے کر اترتے ہیں. اسے کہتے ہیں الکتابہ الحولیہ، الکتابہ الحولیہ. اور اسی طریقے سے اگر آپ مزید تفصیل میں جاننا چاہتے ہیں تو لکھ لیجیے الکتابہ الیومیہ، ہر روز کی تقدیر. ہم جانتے ہیں کہ فرشتے کی 2 قسمیں، فجر میں ایک فرشتے کی گروپ اترتی ہے، تو عصر میں ایک گروپ اترتی ہے. تو ان کا شفٹ ہوتا ہے فجر سے لے کر عصر تک، پھر عصر سے لے کے فجر تک. یہ فرشتے 1 دن کی تقدیر لے کر اترتے ہیں. تو 1 دن میں جو بھی ہوگا صبح سے لے کے عصر تک اسے لکھا ہوا ہے، محفوظ ہے. پھر عصر سے لے کے فجر تک لکھا ہوا محفوظ ہے. تو کتابہ میں ہم یہی اسی پر ایمان لائیں گے کہ تقدیر لکھ دی گئی ہے، اور اللہ رب العزت نے سے مختلف اس کی قسمیں بنائی ہیں. ایک فردی، ایک آدمی کی عمر کی تقدیر، 1 سال کی تقدیر، 1 دن کی تقدیر، اور یہ تمام تقدیریں ایک بڑی تقدیر میں لکھی گئی ہے. جو کتاب لکھی گئی جسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے، اس میں تمام چیزیں موجود ہیں. اس میں تمام چیزیں موجود ہیں. یہاں پر ایک اہم چیز ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی لیکن دعا بدل سکتی ہے. لیکن دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے. صحیح حدیث. یہ کیسے ممکن ہے؟ تقدیر تو بدلی ہی نہیں ہے، تو اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے. اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دعا آپ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے. کیسے بدل سکتی ہے؟ معنی یہ کہ ملائکہ کے ہاتھ میں جو صحیفے ہیں، ملائکہ کے ہاتھ میں جو ڈاکومنٹس ہیں، اس میں تبدیلی ممکن ہے. 1 سال کی تقدیر ملائکہ لے کر اترتے ہیں، اور یہ دنیا کون چلاتے ہیں؟ ملائکہ. جو لکھا گیا اس کے مطابق کسے کم ہوتا ہے، کسے کیا ترقی ملے، کسے کیا ترقی نہیں ملے، رزق بانٹنے کا یہ جو پورا سسٹم ہے ملائکہ چلاتے ہیں. ان کے ہاتھوں میں صحیفے ہوتے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعا تقدیر بدل سکتی ہے، معنی یہ کہ ملائکہ کے ہاتھوں میں جو ڈاکومنٹس ہیں، ملائکہ کے پاس جو صحیفے ہیں، اس میں تبدیلی ممکن ہے. اس میں تبدیلی ممکن ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اصل لوح محفوظ میں نہیں. اچھا، تو اصل لوح محفوظ میں ہوگا کیا؟ یہی ہوگا کہ فلان کے تعلق سے لکھا ہوا تھا، انہوں نے دعا کیا تو دعا پھر تبدیلی ہو گئی. یہ پورا لکھا ہوا ہوگا. سمجھے آپ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا کہ تقدیر کو بدل سکتی ہے دعا، مانا یہ کہ ملائکہ کے ہاتھ میں جو صحیفے ہیں وہاں پر تبدیلی ممکن ہے، لوح محفوظ میں نہیں. لوح محفوظ میں تبدیلی ممکن نہیں، چینجز نہیں آ سکتے. تو یہ ہے دوسرا مرتبہ، الکتابہ، لکھ دیا گیا. پہلا مرتبہ علم، اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے. دوسرا مرتبہ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے. اب تیسرا مرتبہ مشیت، المشیئہ. مشیت کا مطلب چاہنا، مشیت کا مطلب چاہنا، ٹو وش، چاہنا. اللہ کی چاہت، اللہ کی مشیت. اب ہم سب کی ایک ہی مشیت، ہم سب ایک ہی چاہتے ہیں، ہمارا چاہنا ایک ہی ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کے چاہنے کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے ارادہ الکونیہ،
ایک ہے ارادہ شرعیہ، ارادہ کونیہ، ارادہ شرعیہ۔ ارادہ کونیہ کا معنی یہ کہ اللہ رب العزت نے اسے اپنی مشیت میں داخل کیا ہے، اللہ نے اسے چاہا ایسا ہوگا، اسے کہتے ہیں ارادہ کونیہ۔ ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ میں فرق یہ ہے کہ ارادہ شرعیہ بھی وہی ہے کہ ہوگا، لیکن ارادہ شرعیہ میں اللہ کی محبت، اللہ کی رضامندی ہوگی، اللہ کی محبت اور اللہ کی رضامندی ہوگی کس میں؟ الارادہ شرعیہ میں۔ الارادہ کونیہ میں صرف اللہ کی مشیت ہوگی، اللہ کا چاہنا ہوگا، اس میں اللہ کی محبت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا کافر رہنا، کافر مرنا کونیہ ہے کہ شرعیہ ہے؟ کونیہ ہے۔ ابو جہل کا کافر رہنا، کافر مرنا کونیہ ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کہ وہ ایمان لائے اور ایمان مرے، یہ کیا ہے؟ ایمان مرے شرعیہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک عام چاہت کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت بھی ہے اور اللہ کی مرضی بھی ہے۔ جہاں اللہ کی محبت اور مرضی داخل ہو جائے اسے کہتے ہیں ارادہ شرعیہ۔ یہ بہت بہت اہم نقطہ، آپ اسے بہت اچھے انداز سے سمجھ گئے، لیکن بہت سارے لوگوں نے سمجھا نہیں، تو مختلف فرقے پیدا ہوئی تاریخ میں۔ الارادہ شرعیہ، الارادہ کونیہ۔ الارادہ شرعیہ وہی عام چاہت ہے، لیکن اس میں اللہ کی محبت ہے اور اللہ کی رضامندی ہے۔ مثال کے طور پر ایک جہاز جا رہا تھا، بچے بوڑھے سب تھے، اچانک یہ جہاز ڈوب گیا اور لوگ مر گئے۔ یہ اللہ کی کون سی ارادت ہے؟ کونیہ ہے کہ شرعیہ؟ اس میں مومن لوگ تھے، نیک لوگ بھی تھے۔ سوچ کے جواب دے۔ ایک کشتی جا رہی تھی، اس میں مسلمان کافر سب تھے، بوڑھے بچے سب تھے، کشتی ڈوب کر مر گئے، سب مر گئے۔ اس میں اللہ کی چاہت کے باہر ہے یہ؟ اللہ نے چاہا کہ نہیں چاہا؟ چاہا ہے، وہ ہوتا نہیں تھا۔ اللہ اگر نہیں چاہتا تو ہوتا نہیں تھا۔ فعال لما یرید، جو بھی چاہے گا ہو کر رہے گا۔ کوئی چیز ایسی نہیں کہ اللہ نے نہیں چاہا ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے، یہی تقدیر ہے۔ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی مشیت ہے۔ سیریا میں اتنے بچے مر گئے، اللہ کی مشیت ہے۔ فلسطین میں اتنے لوگ مر گئے، اللہ کی مشیت ہے۔ مشیت کہتے ہیں اس ارادے کو جس میں محبت اور مرضی نہ۔ مشیت کہتے ہیں ارادہ کونیہ۔ مشیت جنرلی کہیں گے ارادہ کونیہ ہے، ارادہ شرعیہ کہیں گے تو اس میں محبت اور مرضی اللہ کی داخل ہوگی۔ فرق سمجھیے۔ تو یہ کشتی کا ڈوبنا لوگ مرنا ارادہ کونیہ ہے، یہ ارادہ کونیہ ہے، اگرچہ کہ مومن ہو نہیں، اللہ نے چاہا ہے، اللہ نے چاہا۔ یہ بھی کشتی جا رہی تھی، ڈوب گئے، لیکن مومنین جو تھے بچ گئے۔ یہ کشتی کا ڈوبنا یہ کیا ہے؟ کونیہ ہے۔ یہ مومنین کا بچنا یہ کیا ہے؟ شرعیہ، کیونکہ اس میں اللہ کی محبت نہیں۔ لیکن کافر بھی بچ گئے ساتھ، یہ کیا ہے؟ کونیہ ہے نا؟ واضح سمجھ آپ، جس میں محبت ہے، جس میں مرضی ہے، وہ صرف اچھائی میں ہوگی، مومنین کے ساتھ ہوگی۔ لیکن ارادہ کونیہ اس میں صاف داخل ہے، اس میں صاف داخل ہے۔ تو ارادہ کونیہ کے اندر ارادہ شرعیہ ہے، ارادہ کونیہ کے اندر ارادہ شرعیہ ہے۔ اب ارادہ کونیہ اور شرعیہ میں فرق یہ ہے کہ ارادہ کونیہ ہو کر رہے گا، ارادہ کونیہ ہو کر رہے گا، ارادہ شرعیہ کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی چاہت تھی کہ ابو جہل بھی ایمان لائے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، سمجھانے کی پیش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی، اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر کو ہدایت دے دے۔ تو اللہ رب العزت عمر بن خطاب کو دے دیا، ابو جہل کے حق میں نہیں آنا ہے نا۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ابو جہل بھی مومن رہے، یہ ارادہ شرعی ہے، لیکن وہ نہیں ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ سب مسلمان مرے، سب جنت میں جائیں، لیکن ہوگا نہیں ہوگا۔ لیکن ارادہ کونیہ ہو کر رہے گا، ارادہ شرعیہ کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا۔ تو ارادہ کونیہ کے اندر ارادہ شرعیہ ہے، ارادہ کونیہ کے اندر ارادہ شرعیہ ہے، لیکن ایک حصہ باہر ہے جو محبت اور مرضی کا ہے، ایک حصہ باہر ہے جو محبت اور مرضی کا ہے۔ یہ خاص ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ رب العزت پسند کرتا ہے۔ تو محبت اور مرضی کس میں ہوگی؟ اچھائی میں ہوگی۔ آپ جتنے بھی برائیاں دیکھتے ہیں اس میں اللہ کی محبت اور مرضی نہیں، اور جتنے بھی اچھائیاں ہو رہی ہیں اس میں محبت بھی ہے، اللہ کی رضامندی بھی ہے۔ اب سوال یہاں پر بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے
کہ اللہ نے جہاں خیر دنیا میں پیدا کیا کہ اللہ نے شر کو پیدا کیا؟ اللہ نے دنیا میں خیر کو پیدا کیا لیکن شر بھی دنیا میں. خیر اور شر دونوں ہیں دنیا میں. خیر اگر شر سے زیادہ ہو جائے تو امن پھیل جائے گا, نیک لوگوں کا بول بالا ہوگا. اگر شر خیر پر حاوی ہو جائے تو وہی کچھ ہوگا جو آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں. خیر شر, خیر کا مطلب اچھائی, شر کا مطلب برائی. دنیا میں اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے کہ نہیں؟ برے لوگ ہے کہ نہیں؟ شیطان ہے کہ نہیں ہے؟ برے جانور ہے کہ نہیں؟ لوگوں کو نقصان ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایک آدمی پوری زندگی توڑ کر مر گیا, 50 سال غریبی, 60 سال غریبی. ایک آدمی بادشاہوں کے گھروں میں پیدا ہوتا ہے اور اس کی زندگی ہر لمحہ کروڑا خرچ کرتا ہے, 70 سال جیتا ہے اور اس کے رفت ہو جاتا ہے نا. داروی بھائی سے سمجھ میں نہیں. اس لیے اس نے کہا کہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جو کمزور ہے اسے مار دینا چاہیے, اسے جینے کا حق ہی نہیں. یہ گیم ہے, پاورفل اور ویک کا گیم ہے. جو پاورفل ہے وہ مار دے ویک کو, معاملہ ختم ہے نا. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے لنگڑا لولا, اس کی کیا غلطی؟ اسے کیا غلطی کی؟ پیدا ہوتا ہے لنگڑا, پیدا ہوتا ہے لولا, پیدا ہوتا ہے اندھا اور پوری زندگی اسی تکلیف میں گزارتا ہے اور اس کے وفات ہو کے چلا جاتا ہے. ایک آدمی کو اللہ نے آنکھیں دی, پوری زندگی مزے لیتا ہے. خیر ہے کہ نہیں؟ شر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے شر کو کیوں بنایا؟ شر اسے بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے, کوئی دوسرا نہیں. اللہ ہی نے بنایا. شیطان کا خالق کون ہے؟ اللہ ہی. ابلیس کا خالق اللہ ہی ہے. اللہ نے شر کیوں بنایا؟ خیر تو ٹھیک ہے, اچھی بات. شر کیوں بنایا اللہ؟ یہ تکلیفیں, لوگوں کو پریشانیاں, جتنا بھی ہم شر دنیا میں دیکھتے ہیں, اسے اللہ نے کیوں بنایا؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے خطرناک فرقے پیدا ہوئے اسی وجہ سے. بہت ہی اہم نقطہ ہے, نازک نقطہ ہے. اللہ نے شر بنایا, اللہ رب العزت جانتا ہے اس کی حکمتیں کیا ہیں. ہم انسان بہت کم جانتے ہیں. کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں, یہ ہمارا ایمان ہے. اور جو بھی ہوگا خیر ہوگا, جو بھی ہوگا خیر ہوگا, یہ ہمارا ایمان ہے. شر بھی ہے وہ ختم ہوگا کسی خیر پر, شر بھی ہے کسی خیر پر ختم ہوگا. اسی لیے ہمیں شریعت یہ سمجھاتی ہے کہ خیر سب کچھ اللہ کے لیے, سب کچھ اللہ کی طرف ہم لوٹائیں گے. جتنا بھی خیر ہم کہیں گے کہ اللہ نے کیا, اللہ نے کیا, اللہ نے کیا. جب شر کی بات آئے گی ہم نہیں کہیں گے کہ اللہ نے کیا. شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں کہا وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. ہر خیر تیرے ہاتھ ہے, شر تیرے طرف نہیں ہے. تو یہ اللہ کے ساتھ بیعت بھی ہے کہ ہم شر کو اللہ کی طرف نسبت کریں, کہیں کہ اللہ نے شر کو کیا, اللہ نے لوگوں پر ظلم کیا, نعوذ باللہ, ایسے باتیں نہیں کی. اللہ نے لوگوں کو ختم کر ڈالا, مار ڈالا, برباد کر دیا, ہم نے کی. شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ شر اللہ نے بنایا, کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں جا کر خیر میں ختم ہونے والا ہے. جب تک ہو سکتا ہے کہ انسان کو نہیں معلوم ہو کہ شر کی حکمت کیا ہے. پریشانی اس وجہ سے کہ انسان چاہتا ہے کہ سبب جانے, اگر اسے سبب بتا دیا جائے مطمئن ہو جائے گا. اب تمام چیزوں کے سبب بتاتے رہیں گے, اس کا دماغ اتنا چھوٹا ہے, اسے کتنے سبب سمجھ میں آئیں گے, اسے کتنی باتیں سمجھ میں آئیں گی اسے. تو اس کے لیے خیر اسی میں ہے کہ وہ مکمل طور پر اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جائے, کہیں کہ اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے, اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے. کتنے ایسے واقعات ہیں کہ آپ دیکھ کر توق جاتے ہیں, لیکن جب آپ کو حکمت معلوم ہو جائے تو کہیں گے کہ صحیح ہوا. جب آپ کو حکمت معلوم ہو جائے کہ صحیح, حکمتیں انگنت ہیں, اس کے پیچھے وزڈم بہت سارے, لیکن ہم نہیں جاتے, ہم کو مختصر معلوم. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی لنگڑا پیدا ہوا, ٹھیک ہے, بڑی پریشانی تکلیف, پیدا ہوا اندھا, پیدا ہوا بچپن ہی سے اندھا ہے اور پوری زندگی اندھا گزارا, ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی آدمی کے ساتھ ظلم ہوا ہے, ہم کو آنکھیں ساری دنیا دیکھتی ہے, دیکھ نہیں پاتی, اس کے لیے سب کچھ اندھیرا ہے, چھو کر محسوس کرتا ہے, ہمارا دل تڑپ جاتا ہے کہ بھائی کیسے ایسے ہو گئے. تو ہم کو یہاں پر اطمینان کے ساتھ یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ نے اسے بنایا, اللہ نے اس کے دل کو بنایا, اس کے ساتھ جو بھی تو اللہ بہتر جانتا ہے, اور ہمارا کام کیا ہے, کہیں کہ اللہ کی مشیت ہے. اب اس میں ضرور بھی ضرور 101% کہیں نہ کہیں خیر ہوگا. اگر صرف ہم اتنا بھی مان لیں تو بھی بہتر ہے کہ اس اندھے کو دیکھ کر کتنے ایسے ہیں جو اپنے آنکھوں کی نعمت کو
احساس میں لائے ہوں, اپنے آنکھوں کی نعمت کا احساس کیے ہوں, ہے نا. اگر اندھے ہی نہ ہوتے تو ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری آنکھیں کتنی اہمیت والی ہے. اگر لنگڑے نہ ہوتے تو ہم کو نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے پیر کتنی اہمیت والی ہے. اگر ہمارے درمیان پاگل نہ ہوتے تو ہم کو یہ عقل کی نعمت کا احساس نہیں ہوتا. 1000 میں ایک آدمی پاگل ہے. اب ایوریج لیجیے, ایک پاگل تو موجود ہے ہمارے معاشرے میں. پاگل کتنے ہوں گے؟ ریشیو کیا ہوگا؟ اب لگا لیجیے 1000:1 ہوگا منیمم, ہے نا. 50% پاگل ہوں گے تو پریشانی ہو جائے گی. 50% نہیں, 1000:1. 1000 میں ایک پاگل ہوتا ہے, 1000 میں ایک اندھا ہوتا ہے. ایک کا اندھا ہونا, باقی 999 کا احساس پیدا ہونا فرق ہے. اور اللہ رب العزت اس کے ساتھ جو کمی ہوئی, اللہ رب العزت قیامت کے دن دینے کے لیے تیار ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہا کہ یہ جو محبوب ترین چیزیں ہیں, اللہ رب العزت کسی کو اس کے تعلق سے آزمائش میں ڈال دیتا ہے. اسے چھین کر تو اس کا بدلہ قیامت کے دن جنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہے نا. اسے بہترین بدلہ جنت میں تو ملنے والا ہے, لیکن دنیا میں اس نعمت کا احساس تو پیدا ہو گیا. ہم انسان بھولنے والے ہیں, ہے نا. ہم انسان بھولنے والے ہیں, بھول جاتے ہیں بہت جلدی. یہ معمولی جو سانس ہم لیتے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے. اب جا کر کسی آستما پیشنٹ کو دیکھ کیا دیکھے کہ نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھے تو جا کر دیکھیے کبھی. آستما پیشنٹ ایک سانس لینے کے لیے ایک مکمل جنگ لڑتا ہے, مکمل جنگ لڑتا ہے. اگر نہیں لڑے گا مر جائے گا. اسے جینا ہے تو جنگ لڑنا ہے اسے, ہے نا. تو ایک آدمی کا یہ پریشان ہونا, کتنے لوگ دیکھتے ہیں بھائی سانس کی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر. تو اللہ نے شر بنایا تاکہ خیر معلوم ہو جائے. اللہ نے شر بنایا تاکہ خیر کا احساس ہو جائے انسانوں کو. اور جس کے ساتھ یہ جو کمی ہوئی اسے اللہ رب العزت قیامت کے دن کمپنسیٹ کرے گا. یہ حکمت ہمارے لیے کافی ہے, ورنہ اس کے پیچھے ہزاروں حکمتیں ہیں. کسی کا اندھا ہونا ہزاروں حکمتیں ہیں. آپ سمجھ, ہم کو یہ بات سمجھ میں آئی. جو باتیں نہیں سمجھ میں آئی کتنی ساری ہیں. ایک آدمی کے مکمل زندگی دوسرا آدمی نہیں جانتا, اگرچہ کے باپ بیٹے ہیں, اس کے ساتھ روزمرہ جو پیش آتا ہے باپ ہی نہیں جانتا. اس کے دل میں جو بیت رہی ہے کوئی نہیں جانتا, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہزاروں حکمتیں. یہ شر ہم جب دیکھتے ہیں جان لیجیے کہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ خیر ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ سیریا میں بچے مر رہے ہیں, فلسطین بچے مر رہے ہیں, ظاہری طور پر تو بڑا ہی حزن و ملال میں ڈالنے والا ہے معاملہ, لیکن جان لیجیے کہ اس کے پیچھے حکمت ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے پیچھے یہی ہمارا ایمان ہے. بجائے اس کے کہ بیٹھ کے واویلا اٹھائیں, آپ یہ سرنڈر ہو جائیے, کہیے کہ اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے, اس میں کہیں نہ کہیں کچھ خیر ہے, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خیر ہے, اور تو اس کا علم رکھتا ہے. اسی لیے ہمیں جب بھی کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں تو چیخنے پکارنے کی ضرورت نہیں, جیسے ہم کہتے ہیں چیخنے پکارنے, بلکہ کیا کہیں, دعا پڑھیں, الحمدللہ الذی من مبتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اللہ تیرے لیے تعریف ہے, تو نے مجھے اس پریشانی سے محفوظ رکھا, اور تو نے بہت سارے مخلوقات میں مجھے ترجیح دی. بہت سارے ایسے مخلوقات ہیں ان کے پاس وہ نعمت نہیں جو سے اللہ تو نے مجھے دی. یہی دعا پڑھنی. کسی آپ مصیبت زدہ کو دیکھ کر زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ حکمت کے خلاف ہے. جب آپ چیختے چلاتے ہیں گویا کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے. آپ کو کیا پتا اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے؟ ہاں اندھا ہے, ظلم نہیں ہوا اس کے ساتھ. اگر اسے آنکھیں ہوتی تو کیا کچھ پریشان نہیں کرتا دنیا والوں کو. اندھا ہو کر یہ معاملہ ہے اس کا. اگر یہ آنکھیں اس کی ہوتی تو کتنے لوگوں کو پریشان کرتا. ننگڑا ہے تو گھر میں بیٹھ کر اس کے اتنے سارے فتنے ہیں. اگر اسے پیر ہوتے تو یہ کیا کچھ فتنے نہیں کرتا. اللہ نے اسے پیر توڑا, گھر میں بٹھا دیا. اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں. عزیز دوستوں, ہر چیز حکمت سے خالی نہیں. تو شر ہم دیکھتے ہیں خیر کو سمجھنے کے لیے, شر ہم دیکھتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ شر کہیں نہ کہیں کسی خیر میں ختم ہونے والا ہے. خالص شر نہیں ہے, صرف شر نہیں ہے اللہ کے پاس. تو ہم ان ایک حکمتوں کی بنیاد پر جب کہیں پر بھی کچھ شر دیکھے, ہم اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کریں گے. مانا یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ نے مار دیا, اللہ نے برباد کر دیا. صرف خیر تو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے. یہی حق ہے. شر اللہ نے بنایا خیر کے لیے, ہم نہیں جانتے. ہم صرف شر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا تو بیت بھی ہو جائے. اس کی پیچھے کیا حکمت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو خیر ہے تو کہیں گے کہ اللہ نے کیا, اللہ نے نعمت دی, اللہ نے زندگی دی, اللہ نے دولت دی. فلاں بھی برباد ہو گیا, اللہ نے برباد کر دیا نہیں کہیں گے. شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کریں گے, بلکہ کہیں گے کہ تقدیر میں تھا تو بس تقدیر میں تھا تو تھوڑا یہی اللہ کے ساتھ ادب سے پیش آنا ہے. شر اللہ کی طرف نسبت نہیں ہوگی, خیر اللہ کی طرف اس کی نسبت ہوگی. تو ہماری گفتگو چل رہی تھی مشیت میں. ہم نے کہا
کہ مشیت کی دو قسمیں، ایک ہے کونیہ ایک ہے شرعیہ. شرعیہ جس میں اللہ کی محبت اور اللہ کی مرضی ہو، کونیہ جس میں اللہ کی محبت نہیں ہے، وہ اللہ کا چاہنا ہے. تو اللہ رب العزت کی دو چاہت، ایک ہے جس میں محبت اور مرضی نہیں، ایک ہے جس میں محبت اور مرضی ہے. اور جس میں محبت اور مرضی نہیں وہ ہو کر رہے گی. الارادہ الکونیہ ہو کر رہے گا، ارادہ شرعیہ کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا. آپ نے بڑی آسانی سے سمجھ لیا، لیکن کئی لوگوں کی بات سمجھ نہیں آئی. بھیانک فرقے نکل رہا ہے، خطرناک فرقے نکل گئے. ایک دو مشہور فرقے ہیں، ایک فرقے کا نام قدریہ ہے، دوسرے فرقے کا نام جبریہ ہے. سب سے پہلا فتنہ شروع ہوا تقدیر میں. سب سے پہلا تقدیر میں گفتگو کرنے والے آدمی کا نام کیا ہے؟ معبد الجہنی. سب سے پہلے تقدیر کے مسئلے میں فتنہ پھیلانے والے کا نام معبد الجہنی ہے. اس نے کیا کہا؟ اس کا کیا معاملہ تھا؟ اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کہتا تھا کہ ایک چیز جب تک وہ ہو نہیں جاتی اللہ اسے نہیں جانتا، نا وہ ہونے کے بعد ہی اللہ جانتا ہے. کیوں اس نے ایسا کہا؟ کیونکہ اسے شر اور خیر کا معاملہ سمجھ نہیں آیا. پریشانی یہ تھی کہ کیوں ایک آدمی لنگڑا پیدا ہوتا ہے، پریشانی یہ تھی کہ کیوں ایک آدمی اندھا پیدا ہوتا ہے. اسے کیا غلطی تھی؟ ایک آدمی معمولی جھوپڑ پٹی پہ پیدا ہوتا ہے، ایک آدمی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو. اب اسے امبیلنس پیدا کرنا یہ نہیں جانتا، تو اس نے کہہ دیا کہ اصل میں اللہ ہی کو نہیں مانتا. اصل میں کیونکہ اللہ رحمان الرحیم اللہ اکبر. ہم بھی کہیں گے کہ بھائی اللہ نے اسے تکلیف میں ڈالا تو غلطی ہو جائے گی. سمجھے نہیں سمجھا؟ ان کا ذہن، ان کی عقلیت سمجھی کیوں انہوں نے فتنہ کیا. وجہ یہ کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ فلاں غریب پیدا ہو، پریشان ہوا، ظاہر زندگی تکلیف جھیلتا رہا، تو کیا اللہ نے اسے تکلیف دی؟ اللہ رحمان نے تکلیف نہیں دیتا ہے، تو پھر کیا معاملہ، کیسے حل کریں؟ کہا کہ اللہ جانتا ہی نہیں جب تک وہ چیز ہو نہیں جاتی، جب تک وہ چیز ہو نہیں جاتی. سمجھے کہ نہیں سر؟ تو انہیں کو قدریہ کہتے ہیں، انہیں کو قدریہ کہتے ہیں. اب دیکھیے، اللہ بندہ اور بندے کے اعمال، اللہ بندہ بندے کے اعمال. مثال کے طور پر ایک آدمی نے نعوذ باللہ شراب پی، ٹھیک ہے، شراب پینا شرع نہیں ہے، شرع ہے. ابھی شراب پینا کیا اللہ نے اسے چاہا؟ نہیں. ارادہ کونیہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں کونیہ ہے. اللہ کی مرضی محبت نہیں ہے، ارادہ کونیہ تو ہے. اب یہ پریشانی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے اللہ چاہ سکتا ہے کہ بندہ شراب پیے جبکہ شراب پینا شرع ہے. سمجھے ان کا مغالطہ. تو انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ بندہ اور بندے کے اعمال، اللہ بندہ بندے کے اعمال. اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے بندے کو بنایا، بندے نے اپنے اعمال بنائے. اللہ نے بندے کو پیدا کیا، بندے نے اپنے اعمال پیدا کیے. اس کا جو شرع ہے اللہ سے کوئی تعلق نہیں. بندے کی برائیاں ہیں، اس سے اللہ سے کوئی تعلق نہیں. ان کے ذہن میں بات یہ ہے کہ اگر یہ کہیں کہ بندے کے اعمال برے اعمال اسے بھی اللہ نے پیدا کیا تو ڈر گیا. اللہ شرط تو نہیں مان سکتا، اللہ تو رحمان ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جیسے ہم نے صفات کی تعویل میں سنا کہ لوگ تشبیہ سے بچ کر کہاں گر گئے؟ آسمان سے گرا تو کھجور میں اٹکا. تشبیہ سے بھاگے تو کہاں گرے؟ تعطیل میں گر گئے. اب یہی معاملہ ہے. اب یہ کہنا نہیں چاہتے کہ شر کو اللہ نے بنایا. اب یہاں سے بچنا چاہا تو اللہ کو کیا کہہ دیا؟ اللہ بعض چیزوں کے تعلق سے جاہل ہے، نعوذ باللہ. تو انہوں نے کہا کہ اللہ بندہ بندے کے اعمال. اب 3 سرکل بنا لیجیے، اللہ بندہ بندے کے اعمال. انہوں نے جب بندہ کوئی غلطی کرتا ہے تو انہوں نے اللہ کو سبجیکٹ سے نکال دیا. کہا کہ بندہ غلطی کرتا ہے تو بندہ اس کو بنایا، بندہ اس کے ذمہ دار ہے، اللہ کو ذمہ دار مت ٹھہرائیے. ایک آدمی کا شراب پینا، اس میں اللہ کا دخل نہیں ہے؟ دخل ہے. اسی کو ہم ارادہ کونیہ کہتے ہیں. اب ان کے پاس نہ ارادہ کونیہ نہ شرعیہ ہے، سب ایک ہی ہے ارادہ. اب اس میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں، خیر شر فرق نہیں کر پا رہے ہیں تو پریشان. انہوں نے کہہ دیا، کیا کہا؟ دیکھو بھائی، بندہ برائی کرتا ہے اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں، سبجیکٹ سے اللہ کو نکال دیا گیا ہے. سرکل آپ دونوں ملا کے ڈالی، بندہ اور اس کے اعمال. کہا کہ بندہ اور اس کے اعمال کو پیدا کرنے والا بندہ ہی ہے، اللہ کا کوئی دخل نہیں. اب یہ مت کہیے کہ فلاں نے زنا کیا، فلاں نے شراب پی، اللہ کی ارادت تھی اس میں، مت کہیے آپ. اور ایک اس زمانے میں ان لوگوں نے کہا
جب اس تعلق سے کسی نے گفتگو نہیں کی, اس تعلق سے تفصیل اہل علم نے بیان نہیں کیا, کیونکہ ضرورت نہیں تھی. عقیدے کا علم کب پیدا ہوا؟ جب فرقے پیدا ہوئے. اگر فرقے نہ ہوتے تو عقیدے کا علم تھا ہی, ضرورت بھی نہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ائمہ نے بات باتیں کہی, بعد کے علماء نے کہا کہ غلط. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آدمی چاہے جیسا بھی عمل کرے, ایمان تو متاثر نہیں ہوتا. تو بعد کے لوگوں نے کہا کہ اسی کو ارجا کہتے ہیں, اسی کو ارجا کہتے ہیں. اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کو کہا گیا مرجئۃ الفقہاء, مرجئۃ الفقہاء کہا گیا. اور اہل علم نے کہا, بڑے بڑے ائمہ شیخ الاسلام تیمیہ اور دوسروں نے کہا کہ جب ابو حنیفہ سے سوال پوچھا گیا رحمہ اللہ, وہ اس سبجیکٹ سے تعلق جانتے بھی نہیں تھے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ارجا کیا ہے, یہ فتنہ ایسا نہیں ہوا. تو انہوں نے بغیر تحقیق کے, ضرورت نہیں تھی تحقیق, ہر آدمی کے پاس ہمیشہ تحقیق نہیں ہوتی, مسئلہ ہے تو تحقیق کرتا ہے, پریشانی ہے تو ریسرچ کرتا ہے, ورنہ بغیر ریسرچ کے جو معلوم بتا دیتا ہے, یہی تو انسان ہے نا. ہر آدمی پوری تحقیق کر کے پہلے سے کیسے بڑھ جائے گا بھائی, انسان سے ممکن نہیں ہے بات. تو انہوں نے شروع کے آغاز میں کہا کہ دیکھو بھائی ایمان ہے, بندے کا عمل ہے, دونوں الگ چیزیں. شروع میں انہوں نے کہہ دیا تھا, حالانکہ یہ اور عام مرجئہ میں بہت سارا فرق ہے. تو تقدیر ایمان کا علم پیدا ہوا ہی, عقیدے کا علم پیدا ہوا ہی کب؟ جب فرقے نکلے. اگر فرقے نہ نکلتے تو لوگ ڈیفالٹ عقیدے میں ہوتے. فرقے نہ نہیں نکلتے, مختلف باتیں, فلسفہ منطق نہیں آتے, مختلف باتیں نہیں آتی قرآن حدیث کے خلاف, تو عقیدے کا علم اہل علم میں لکھا ہی نہیں ہوتا. اسی لیے دیکھتے بڑے بڑے ائمہ جیسے فخر الدین رازی ہو گئے, امام العابدی ہو گئے, یہ اپنے آخری زمانے میں کہا کہ اموت علی عقیدۃ عجائز نسابور, میرا عقیدہ پوری زندگی عقیدے, منطق, فلسفے میں بحث کر کے 100 کتابیں لکھ ڈالی. اور آخری زمانے میں تو کہا کہ دیکھو بھائی میرا عقیدہ وہی ہے جو نیسابور, میری بستی کے بوڑھیوں کا عقیدہ ہے. میری بستی کی جو بوڑھیاں جو عقیدہ رکھتے ہیں وہی میرا عقیدہ ہے. کیونکہ عقیدے میں اتنی بحثیں کی پتہ نہیں چلا کہ ہمارا سائنس کیا ہے. ان کا کہتے رہے, ان کا کہتے رہے, بھائی آپ کیا ہیں, خود پریشان ہے کہ بھائی کیا ہوں میں. ہو جائے کہ عقیدے میں بھول میں گم گئے. تو جب فرقے نہ ہو, غلط عقیدے کی باتیں نہ ہو, تو عقیدے کا علم ہوتا ہی نہیں. عقیدے کا علم کب پیدا ہوا؟ جب فرقے نکلے, باقی باتیں عام ہوئی, محسوس کیا علماء کی باتیں نہیں, اسلام سے کوئی تعلق. تو کہا کہ یہ بات آئی ہے, اس کے خلاف تحقیق کی جائے, صحیح جواب دیا جائے. تو ایسے ہی اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شروع کی کتابیں صرف ردود ہیں, اور رد علی الجہمیہ اور رد علی المرجئہ, ردود لکھے گئے. مانا یہ مسئلہ پیش کیا تو اس پر رد یہ ہے, مستقل علم کا عقیدہ جمع نہیں کیا گیا. بعد میں اتنے فرقے صحیح عقیدہ گم ہو گیا, تو علماء نے کہا کہ دیکھو صحیح عقیدہ لے لو, صحیح عقیدے کے مجموعے نکل آئے. تو اس دوستوں قدریہ کا کیا معاملہ ہے؟ یہی معاملہ ہے. قدریہ نے کہا کہ بندہ عمل کرتا ہے تو عمل کا ذمہ دار خود ہے, اللہ کا دخل نہیں, اللہ کو انہوں نے سبجیکٹ سے نکال دیا. اب اس کے برعکس جبریہ نے کہا کہ بندہ اگر اچھا کرے برا کرے, بندہ اگر شراب بھی پی, نعوذ باللہ زنا بھی کرے, اس میں بندے کا دخل نہیں, اس میں کس کا دخل نہیں, جو بھی کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے. واہ, جو بھی کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے. اب یہ فرقہ اتنا پھیلا کہ وہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں طریق الہجرتین میں, ایک صاحب تھے وہ جبری عقیدہ کے اتنے بڑے حامی تھے کہ جب بھی بغداد آتے تو صرف کلبز جاتے, جہاں لوگ ناچتے لنگا, وہاں جاتے, جا کر کہتے کیف انتم فی تقدیر اللہ, اللہ کی تقدیر میں تم کیسے خیریت سے ہو, اب تم جو بھی کر رہے ہو اس میں تمہارا کوئی دخل نہیں, سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے. شراب پی رہے ہیں, ہے نا, نشے میں تم پڑے ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ تمہاری کچھ بھی غلطی نہیں, یہ سب کچھ کر رہا ہے اللہ ہی کر رہا ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جب بندہ کرتا ہے عمل تو کہا کہ بندے کا دخل نہیں اس میں, بندہ تو ایک روبوٹ جیسا ہے, بندہ تو ایک روبوٹ جیسا ہے, اس میں پروگرام ڈال کے چپ کو انسٹال کر دیا ہے بس. اگر جو بھی کر رہا ہے وہ پروگرام کے مطابق کر رہا ہے بس. جیسے آپ کے پاس روبوٹ ہے تو روبوٹ اپنی وجہ سے کچھ بھی نہیں کرتا, آپ کمانڈ دیتے ہیں تو روبوٹ کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ انسان روبوٹ جیسے, کمانڈ کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے. جب انہوں نے غلطی کی تو کرنے والا کون ہے غلطی؟ اللہ ہی کر رہا ہے. تو انہوں نے اللہ بندے کے اعمال میں سے بندے کو نکال دیا. ایک ہی سرکل میں اللہ اور عمل کو جوڑ لیجیے, 3 سرکل بنائیے, ایک اللہ, بندہ, بندے کے اعمال. قدریہ نے کہا
بندہ اور اس کے اعمال جڑے ہوئے ہیں، اللہ کو سبجیکٹ سے نکال دیا. جبریہ نے کیا کہا؟ اللہ، بندہ، اس کے اعمال، تو اللہ اور اعمال کو جوڑ دیا، بندے کو نکال دیا سبجیکٹ سے. بالکل قدریہ کے برعکس، قدریہ کا برعکس. اب یہ دونوں خطرناک ہیں، یہ دونوں خطرناک ہے. اللہ رب العزت وہ ائمہ کی قبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے یہ باریک فرق سمجھا. ہے نا، ایسا معاملہ ہے کہ بڑے بڑے پھسل گئے، بڑے بڑے ان کے پیر پھسل گئے، سمجھ میں نہیں آیا. زندگی پر قدر جبر، قدر جبر، اسی کو کہتے ہیں، اس مسئلے کو کیا کہتے ہیں؟ القدر والجبر. قدر و جبر کا معاملہ، قدر و جبر کا معاملہ نہیں سمجھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے. آپ عام طور پر کتابوں میں دیکھیں، یا پھر آپ نے قدری نہیں یا پھر جبر. بعض لوگوں نے کہا کہ تم قدری رہو گے یا پھر جبری رہو گے، تیسرا نہیں. حالانکہ دونوں غلط. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ کہ اللہ بھی ہے، بندہ بھی ہے، عمل بھی ہے، تینوں کو جوڑ کر سرکل بنائیں، تینوں کو جوڑ کر سرکل بنائیے. بندہ عمل کرتا ہے اگرچہ یہ برا ہے، اس میں بندے کا بھی دخل ہے، اللہ کا بھی دخل ہے. بندہ جب برائی کرتا ہے، یہ دونوں اللہ کے ارادہ کونیہ میں داخل ہے. اصل میں اس وقت ایک عقیدہ اور چلا کہ لوگوں کا ارادہ کونیہ، ارادہ شرعیہ سمجھانے کی فکر نہیں ہو، ہے نا. لیکن اس زمانے میں شروع کا دور تو ارادہ کونیہ شرعیہ سمجھ لیجیے، پورا معاملہ ختم. قدریہ اور جبریہ. قدریہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ارادہ کونیہ کو سمجھنا نہیں چاہتے، جبریہ ارادہ کونیہ کو سمجھنا نہیں چاہتے. اب یہی پریشانی ہے کہ کون سی چیز کو مانے، کون سی چیز کو نہیں مانے. اب قرآن کی آیتیں دیکھتے ہیں، کبھی ارادہ کونیہ کی آیت ہے اور کبھی ارادہ شرعیہ ہے. کہ آپ نے اگر یہ فرق اچھے ڈھنگ سے سمجھ لیا، ارادہ کونیہ شرعیہ، لگ بھگ قرآن کے 1000 آیتیں سمجھ جائیں گے، 1000 آیتیں آپ سمجھ جائیں گے بڑی آسانی سے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیہم. زمین میں لوگوں کے پاس جو بھی پریشانیاں ہیں، یہ خود انہوں نے کمایا ہے، خود انہوں نے کمایا ہے، اس میں بندے نے کیا. یہ کیا ہو گیا؟ اس کی برائیاں، بندے کی برائیاں بندے نے کمایا ہے. کون سا عقیدہ ہے؟ اب قدریہ نے کہا کہ دیکھو دلیل لو. جبریہ نے کیا کہا کہ دیکھو بھائی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جبریہ نے کہا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. اور بندہ کیا ہے؟ بندہ کچھ بھی نہیں ہے. بندے کے تعلق سے نے کہا انتم الفقراء نحن الاغنیاء انتم الفقراء، ہم کیا ہیں؟ سب چیز پر قدرت رکھتے، تم محتاج ہو ہمارے. جبریہ نے کہا کہ دیکھو بندے کا کوئی دخل. جبکہ ان آیتوں کو جوڑ کر سمجھنا چاہیے. کبھی جبریہ ہے تو قدریہ ہے. کیوں؟ وجہ یہ کہ اللہ رب العزت دونوں کو جوڑ کر سمجھنا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو بھائی، جو بندہ برائی کرتا ہے، اسے کوئی غلطی سرزد ہوئی تو یہ اللہ کی مشیت کے تحت، ارادہ کونیہ کے تحت. اچھائی کرتا ہے تو ارادہ شرعیہ کے تحت. یہ دونوں اللہ ہی کی مشیت میں داخل ہیں. کوئی چیز اللہ کی مرضی سے نہیں ہوتی. ایک آدمی کا اچھا کرنا یہ بھی اللہ کی مشیت میں ہے، ایک آدمی کا برا کرنا یہ بھی اللہ کی مشیت میں ہے. تو یہ ہے ارادہ کونیہ، ارادہ شرعیہ. یہ ہے قدریہ، ہے جبریہ. جو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے فرقے اشاعرہ جبریہ ہے، اشاعرہ جبریہ عقید تقدیر کے باب میں. تو یہ ہے تیسرا مرتبہ، ہے نا. چوتھا مرتبہ کیا ہے؟ خلق. خلق کا معنی اللہ نے سب کچھ بنایا، یہ تو ہم جانتے ہیں. لیکن یہاں تقدیر کے باب میں یہ ہم کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے بندوں کے اعمال کو بھی بنایا ہے، اس کی اچھائیاں، اس کی برا. بندوں کے جو بھی اعمال ہیں، اس کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. یہی چیز اصل ہے. ورنہ خلق اللہ نے سب کو بنایا، ہم تو جانتے ہیں. تقدیر میں جب بحث کریں گے، یہاں پر جب خلق کا ذکر آئے گا تو مراد کیا ہے؟ بندوں کے اعمال کو بھی اللہ نے بنایا. بندوں کے اعمال کا خالق کون ہے؟ اللہ ہی ہے. یہ کس پر رد ہے؟ کس پر رد ہے؟ ہاں، جبریہ پر رد ہے کہ بندوں کے اعمال کو بنانے والا بھی اللہ ہی ہے. بندے اپنے اعمال نہیں بناتے، اللہ ہی بناتا ہے. تو خلق میں یہ اہم چیز، خلق میں اہم نقطہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ بندوں کے اعمال بھی اللہ ہی بناتا ہے. اسی لیے امام ابو حنیفہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو حدیثوں پر کام کرتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے خلق افعال العباد. خلق افعال العباد، بندوں کے اعمال کو پیدا کرنے والا، پیدا کرنا. مستقل کتاب لکھی، اس میں ثابت کیا قدریہ اور جبریہ کے خلاف. تقدیر کے مسئلے میں انہوں نے تفصیل سے بحث کی، امام بخاری اسی زمانے. تو عزیز دوستو، یہی ہے
خلق ہر چیز کو اللہ نے بنایا, بندوں کے اعمال بھی اللہ نے بنایا. تو یہ 4 مرتبے اس میں ہم نے ٹھیک سے ایمان لا لیا تو تقدیر میں ہمارا ایمان مکمل ہے. پہلا العلم, دوسرا الکتابہ, تیسرا مشیہ, چوتھا الخلق. العلم ہم کہیں گے اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, جزئیات کلیات, ہونے سے پہلے ہونے کے بعد جو بھی ہوگا سب کا علم اللہ رب العزت رکھتا ہے. اور جب بات آئے گی کتابہ لکھنے میں, ہم کہیں گے کہ اللہ نے جو جانا ہے جو لکھ دیا ہے, سب چیز لکھ کر محفوظ ہے. کیوں ہم لکھنے پر ایمان لاتے ہیں؟ کیونکہ لکھنے کا لفظ استعمال قرآن میں کئی جگہ کتب اللہ, جی کتب اللہ کئی جگہ دیکھتے ہیں. ان الصلاۃ کیا ہے, کانت مکتوبہ ہے نا, لکھا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے. کتب کئی جگہ اللہ رب العزت نے استعمال کیا. نہیں, تو اللہ نے اپنے علم کو لکھ دیا, لوح محفوظ کو لکھ کر محفوظ کیا ہے. نمبر 3 مشیہ. مشیہ میں ہم نے ارادہ کے تعلق سے گفتگو کی, دیکھا کہ ارادہ کونیہ کیا ہے, شرعیہ کیا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں تقدیر میں جو اختلاف کیے ہوئے فرقے ہیں قدریہ جبریہ, اس کی بھی تفصیل ہم نے دیکھی. اور چوتھی چیز خلق. خلق میں خاص طور پر کس پر زور ہے؟ بندوں کے اعمال کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے, بندوں کے اعمال کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. ایسا عام باب ہے جسے آدمی سمجھ لے تو بہت ساری پریشانیاں ہوتا ہے. تقدیر پر آدمی ایمان لا لے تو اطمینان, چین و سکون ہے, پریشانیوں سے دور. جو لوگ تقدیر پر ایمان نہیں لاتے پریشان نہیں. تقدیر پر آدمی ایمان لا لے, اطمینان, جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی چاہت سے ہو رہا ہے. ہم نے جو بھی کیا لیکن ہمارے حد سے باہر جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں اللہ کی مرضی سے ہو رہی. اچھا خاصا آدمی مر گیا, تقدیر اللہ نے لکھا, اطمینان ہو گیا. جو لوگ تقدیر پر ایمان نہیں لاتے پریشان رہتے, سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا رہا, یہ دنیا کو سمجھ نہیں پا سکتے. تقدیر بہت ہی اہم چیز ہے, تو اس لیے ہم نے ایک مستقل درس اس پر رکھا ہے. انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس حدیث کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. موضوع سے متعلق کوئی سوال ہے تو کریں. انسان کو اللہ نے فری دل دیا ہے, اس کے بارے میں انسان کی بھی مرضی ہے, انسان کی بھی چاہت ہے, اسی کو آپ فری ول کہیں. یعنی انسان فری ہے, اختیار کر لیں, اچھائی چاہے لے لیں, برائی چاہے لے لیں, انسان کو اختیار ہے. لیکن یہ اختیار اللہ کے اختیار کے تحت ہے. یہ اختیار انسان کا اپنی مرضی سے رہنا, یہ اللہ کی مرضی کے تحت. انسان اگر کوئی چیز چاہے, اللہ نے اگر نہیں چاہا تو وہ چیز نہیں ہوگی. جیسے اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, تم جو چاہتے ہو اس سے پہلے اللہ کی چاہت ہے. تم جو چاہتے ہو اس سے پہلے اللہ کی چاہت ہے. تمہاری چاہت اللہ کی چاہت سے باہر نہیں جا سکتی. تمہاری چاہت ہو, تمہارے دوسروں کی چاہت, سب چاہت اللہ کی چاہت کے تحت ہے. اور اسی 2 قسمیں, ایک ہے کونیہ, ایک ہے شرعیہ. اللہ خلق جو ہے ہماری وجہ اللہ نے کی, تو کون ہے شریعت میں کنیکٹڈ برے عمل, ہاں یہ پورے آپس میں کنیکٹ ہے, پورے آپس میں کنیکٹڈ ہے. عورتوں کی طرف سے کوئی سوال ہے؟ پرسوں صاحب کوئی سوال کر رہے ہیں, میں نے کہا کہ مجلس میں کریں تاکہ عورتیں سن لیں. کہاں ہے مجلس برخاست کر لیں. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.